بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امت مسلمہ کی تازہ ترین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ویڈیو سیریز ہم بنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ یہ آپ کے سامنے غزہ کی گلیاں ہیں۔ غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ مسلم کوارٹرز یعنی مسلمانوں کا حصہ، ایک حصہ عیسائی یعنی کرسچن کوارٹرز، ایک حصے کو یہودی کوارٹرز کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا رہن سہن بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے سر پہ آپ کو ایک چھوٹی ٹوپی جسے خیپہ کہا جاتا ہے وہ یہ پہنتے ہیں۔ ان کے ہاں سر کو کور کرنا لازمی جز ہے، اور یہ اپنے آپ لباس میں بھی بہت زیادہ خود کو کور کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین۔ ان کے یہود بچے جو ہیں وہ عام اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، بلکہ یشیوا کے نام سے ان کے خاص انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ توراہ کی پوری تعلیم، تمام نئے علوم یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی وہ جو سب سے لیٹسٹ ورژنس جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ غزہ کے اس علاقے میں جسے ہم جوئش کوارٹرز کہتے ہیں، جوئش کوارٹرز میں تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے والے دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا گیا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں تھرڈ ٹیمپل کی تمام تیاریوں کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کی تمام تیاریوں میں یعنی کہ وہ پتھر جو وہاں پہ اکٹھے کیے جانا ہے، یعنی جس سے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جانی ہے، وہ ویزلز، وہ برتن جو وہاں پہ استعمال کیے جائیں گے، وہ یونیفارم جو وہاں کے پریسٹ پہنیں گے، وہ کراؤن جو ان کے پریسٹ کو پہننا ہے، اور یہاں تک کہ وہاں کے پریسٹ جو ہیں جو وہاں پہ کام کریں گے ان سب کی بھی تیاری کی جا چکی ہے۔ حماس کے تازہ ترین حملوں کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، ان میں سے کچھ وجوہات آپ کو اس ویڈیو میں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یہود کے مطابق ان کا قبلہ جو ہے وہ ماؤنٹ مورایا یعنی کہ بیت المقدس ہے، جس کو ہمارے ہاں الاقصی کمپاؤنڈ کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور مسجد اقصی کے ساتھ اور مساجد بھی شامل ہیں۔ یہود کے مطابق جیسے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے یہود اپنی تھرڈ ٹیمپل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی سوچ، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہے۔ ان کا تمام مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے تھرڈ ٹیمپل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے غزہ کا وہ علاقہ موجود ہے جسے ہم جوئش کوارٹرز کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ آپ کو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نظر آ رہا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اب تک جو چیزیں تیار کر چکا ہے اس میں تھرڈ ٹیمپل کا یہ آپ کے سامنے ماڈل بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تھرڈ ٹیمپل کا ماڈل ہے جو کہ جوئش انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے۔ تھرڈ ٹیمپل یہ جو ہے بیت المقدس ڈوم آف راک پہ رکھا جائے گا، یعنی کہ وہاں پہ بنایا جائے گا۔ اس کے بارے میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل ایسپیکٹس آف دا ڈیوائن کمانڈمنٹس فار اسرائیل ٹو بلڈ ہاؤس فار گاڈس پریزنس۔ یہ ان کے لیے خدا کا وہاں پہ پریزنس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ہولی ٹیمپل جو ہے یہ ماؤنٹ مورایا یروشلم میں بنایا جائے گا۔ ماؤنٹ مورایا ٹھیک اس جگہ پہ ٹیمپل ٹھیک اس جگہ پہ بنایا جائے گا جہاں پہ ڈوم آف راک کا گولڈن آپ کو نظر آتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو جگہ ہے، یہ بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ ڈوم آف راک کے بالکل نیچے ایک خاص قسم کا پتھر ہے، ایک خاص قسم کی راک کہا جاتا ہے اس کو، وہ موجود ہے۔ اس راک پہ یہود کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا، اس دنیا کو بنایا، اور وہیں پہ ہی آرک یعنی کہ تابوت سکینہ کو رکھا جائے گا، اور وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی۔ ری بلڈنگ آف ہولی ٹیمپل ان آر ٹائم کیوں ضروری ہے ان کے اس دور میں بنانا، اس کے بارے میں کہ وہاں پہ تو بیت المقدس موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ وہاں پہ
اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، جب کہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بیت المقدس یعنی مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ احادیث میں اس جگہ کو ایلیا کے نام سے پکارا گیا ہے، ایلیا کے نام سے احادیث میں یہ جگہ موجود ہے، جو کہ برکتوں والی جگہ کے کہا جاتا ہے، اور یہی الاقصی کمپاؤنڈ ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے لیے یہاں سے تشریف لے کے گئے تھے، انبیاء علیہ السلام کی یہاں پہ جو ہے امامت کی تھی، اور یہاں اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکتوں والی جگہ کہا ہے۔ یہ اس جگہ پر اپنی بلڈنگ ٹیمپل کو بنانے کے لیے جو وجہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کے بتوں کو توڑا تھا، اسی طریقے سے نیکی کے لیے یعنی کہ ہیومینٹی کے لیے قبلہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جگہ کو توڑا جائے، یعنی اس بیت المقدس کے گولڈن جو آپ کو وہاں پہ گنبد نظر آ رہا ہے، ڈوم آف راک جو ہے، اس کو وہاں پہ جو توڑ دیا جائے، اس کو نعوذ باللہ شہید کیا جانا چاہیے میں، اور وہاں پہ یہ اپنا ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ آپ کو اس کا نقشہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو سفید جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو گنبد نظر آتا ہے، یعنی یہیں ٹھیک اس کے نیچے ڈوم آف راک ہے۔ یہ آپ کو نقشہ جات بھی وہاں پہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں مل جائیں گے، اور آپ کو وہاں پہ ان کی جو چیزیں ہیں یعنی کہ وہ یوٹینسلس، وہ سونے کی بنی ہوئی چیزیں وہاں پہ ملیں گی۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی ریپلیکا، کسی قسم کی بھی کوئی ہلکی چیز کا استعمال نہیں ہوگا، جیسا کہ تصاویر میں موجود ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل میں سونے سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا، وہ ویسلز تھے، ان کے برتن اور وہ میوزک انسٹرومنٹس جو وہاں پہ استعمال کیے جائیں گے وہ سب بھی اصل سونے سے بنیں گے۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی بچہ، باپ اپنے بیٹے کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ ٹیمپل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ انسٹیٹیوٹ میں چیزیں موجود ہیں جو تیار کی جا چکی ہیں۔ یہ ہائی پریسٹ کا یونیفارم ہوگا، یہ ہائی پریسٹ کا گولڈن آپ کو کراؤن نظر آیا، گولڈن ویزل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گوہانیم یعنی کہ جو ہائی پریسٹ کے بعد جو پریسٹ ہوتے ہیں ان کو گوہانیم کہا جاتا ہے، وہ پہنیں گے، وہ جن برتنوں کا استعمال کریں گے وہ سب بھی سونے سے بنیں گے۔ یہ جو ہے یہ کینڈل برم ہے، اور کینڈل برم جو ہے یہ ان کی 7 برانچ ہے کینڈل برم، اور یہ یہود کے نشان ہیں، یہود کی یہ علامت ہے، اور یہ انہوں نے ہیبریو بائبل میں اس کی جو ہے یہ موجود ہے۔ ان کے ٹیمپل کے لیے اس کا بھی بنانا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جس کو انہوں نے اصل سونے سے بنایا ہے۔ ہائی پریسٹ کا یونیفارم، اور یہ اس ٹائم آپ کے سامنے جو ہیں یہ وہ رابی ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ اپنے سامنے ایک ایک چیز کی تیاری کروائی ہے، اور یہ سارا کچھ ان کا ان کی انسٹیٹیوٹ میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ 3D ویو ہے اس ٹیمپل کا جو کہ یہود نے تیار کیا ہوا ہے۔ ان ساری ویڈیوز سے، اس سارے معلومات سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم یہ انسٹیٹیوٹ کے رابی جو ہیں انہوں نے یہ جو ساری چیزیں تعمیر کروائی ہیں یہ یہود کا کتنا بڑا منصوبہ ہے۔ اس میں کسی قسم کے میٹل کی استعمال نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ اصل سونے اور ڈائمنڈ سے چیزیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے جو ہولی آف ہولیز کا جو خاص کمرہ ہے اس کے جو کارنرز ہیں وہ بھی ڈائمنڈ سے بنائے جائیں گے، اور اس کے لیے جو پتھر استعمال کیا جائے گا وہ پول آف سیلوم سے وہ پتھر جو ہیں وہ لائے جائیں گے، اور وہ انہوں نے لانے کی تیاریاں ہی نہیں صرف کی بلکہ وہاں سے پتھر لائے جا چکے ہیں۔ دا ٹیمپل ماؤنٹ، یہ جو پہاڑی کا وہ حصہ جہاں پہ یہ موجود ہے، یہ یہود کے لیے انتہا کا اہم حصہ ہے، بقول یہود کے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو تخلیق کیا تھا۔ اس کے لیے ملینز آف ڈالرز وہ لوگ اکٹھے کر چکے ہیں، جبکہ اس میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء بھی تیار کی جا چکی ہیں۔ آپ کو یہ سن کے بہت حیرت ہوگی کہ جو پریسٹ وہاں پہ کام کریں گے تھرڈ ٹیمپل میں وہ بھی عام پریسٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ پریسٹ جو ہیں ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص ادارہ قائم کیا گیا ہے، نیچر انسٹیٹیوٹ آف گوہانک اسٹڈیز۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ تمام پریسٹ کو تیار کیا گیا ہے، اور اس پریسٹ کو کس طریقے سے انہوں نے مذہبی رسومات ادا کرنی ہیں وہ سب طریقے ان کو تیار کیا گیا ہے، اور اسی انسٹیٹیوٹ کی ایک سیریمنی ہو چکی ہے 2015 میں۔
یہ سیکنڈ ٹیمپل ہے جس کے بارے میں یہود کا کہنا ہے کہ وہاں پہ 5,000 سے زیادہ گوہانین کام کیا کرتے تھے. ان کو قربانی، جانوروں کی قربانی کس طریقے سے کی جاتی ہے، یہ یہود کے ہاں سب سے زیادہ اہم چیز جانوروں کی قربانی ہے جو ان کے صرف پریسٹ ہی کرتے ہیں. اس کی تیاری سماٹرا کے پہاڑی سلسلے پر وہ کر چکے ہیں. یہ پہاڑیاں بھی یروشلم میں موجود ہیں. سماٹا کی پہاڑیوں پر انہوں نے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال اور اس طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے جانوروں کو قربان کرنا ہے جب ان کے مسیحا نے آنا ہے اور اس ٹیمپل کو بننا ہے، یہ ساری تیاریاں اور اس کی ریہرسلز وہ کر چکے ہیں. کوہانیم وہ پریسٹ ہوا ہوتے ہیں جو خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو خاص قسم کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی زندگیاں صرف اس مقصد کے لیے وقف ہوتی ہیں. اور ان سب تیاریوں کے بعد سب سے اہم چیز اور سب سے آخری پوائنٹ ان کا ہے ریڈ ہائفر. ریڈ ہائفر یعنی سرخ گائے. ریڈ ہائفر یعنی سرخ گائے ویسی ہی گائے ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قتل ہوا تھا اس پر جیسی گائے کا ذکر کیا گیا ہے ویسی ہی گائے کا استعمال ان کو چاہیے ہے، اور وہی گائے تاکہ یہ اس ہولی آف ہولیز اس جگہ کو پاک کر سکیں، اور اس جگہ کی پاکیزگی کے لیے ان کو اس سرخ گائے کی ضرورت ہے اور وہی ان کی آخری نشانی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر افزائش نسل جو صرف سرخ گائے، یعنی ہمارے ہاں سورہ بقرہ میں زرد گائے کے طور پر بھی کہا گیا ہے، اس گائے کے لیے کوششیں جاری ہیں. تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اب صرف ان کو ایک بہت بڑی لڑائی جس کو حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، جس کے میں وہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو نظریہ ہے وہ اور ان کی کوشش صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کی ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہیں اور وہ اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں.